السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکم دینکم ولی دین۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہے دین اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ معاشرہ میں جو استعمال کیا جاتا ہے، دین اور مذہب کو ایک ہی معنی میں بیان کیا جاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ دین کا معنی مذہب بھی لیا جاتا ہے، دین کا مفہوم مذہب میں بھی ادا کیا جاتا ہے۔ مذہب اور دین ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس میں فرق کیا ہے، ان کی اپنی ایک مجبوری تھی، وہ اپنے نظریات دین کے اندر داخل کرنا چاہتے تھے، اپنی آراء کو دین میں داخل کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے فرق کیا۔ اور انہوں نے یہ فرق کیا، مین بنیادی انہوں نے دین کو ایسے بیان کیا کہ علماء کرام جو بیان کرتے ہیں، مولوی جو بیان کرتے ہیں وہ مذہب ہے، لیکن دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو ہم بیان کریں گے۔ اپنی آراء کو پھر انہوں نے دین کے اندر داخل کیا اور دین کی تعویلات کی، کئی چیزوں کو کا انکار کر ڈالا، اور پھر کہا کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ دین ہے، باقی جو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ مذہب ہے۔ اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوا، بہت ہی نقصان ہوا۔ امت میں جو ہے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، دین کا مذاق بنایا گیا۔ جو چیزیں دین میں شامل تھیں اور قرآن مجید سے ثابت تھیں اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت تھیں، ان کو بھی مذہب کا نام دے کر رد کر دیا گیا، اور اپنے افکار کو دین کا نام دے کر اس کو گلے سے لگایا گیا۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا اس تقسیم سے۔ حالانکہ قرآن مجید میں آپ اگر غور کریں گے، مشرکین مکہ کے جو ان کے اپنا مذہب تھا، جو ان کے اپنے رواج تھے یا جو ان کے اخلاق تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں کیا۔ مسلمانوں کا جو دین تھا اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے، دین حق کہا ہے۔ لیکن جو دوسرے لوگ تھے، ان کے جو نظریات تھے، ان کو کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دین بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں کیا۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے کیا فرق کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ ودین الحق، اس سے مراد یقینی بات ہے ہمارا اسلام ہی مراد ہے۔ دین حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر اس کو کیا غالب کیا جائے۔ اب دیکھیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودیت ہو، عیسائی مذہب ہو، مجوسی مذہب ہو، جتنے بھی مذہب ہیں تو یا جتنے بھی افکار اسلام کے علاوہ ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے الدین کلی، الدین بیان کیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مذہب نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مذہب نہیں کہا ہے۔ علی الدین کلی، قرآن مجید کی اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے
دین اسلام جو قرآن و حدیث میں ہے اس کا نام ہے، اور جو مشرکین کا جو دین تھا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکین کا جو اپنا مذہب تھا، اب انہوں نے خود جو گھڑ لیا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے جی مذہب کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، ہمارے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ احادیث میں بھی نہیں ہے، اس طرح سے انہوں نے الفاظ کہے۔ تو ہمارا ان سے سوال ہے، آپ جو لوگ الفاظ استعمال کرتے ہو کیا وہ قرآن مجید میں ہیں؟ غلام پرویز جو ہے یہ منکرین حدیث تھا، یہ پہلے دین اور مذہب کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتا تھا، لیکن اس کے خیالات بعد میں بگڑے اور اس نے پھر علماء کرام کی اور احادیث مبارکہ کو ایک مذہب کا نام دے دیا اور اپنے افکار کو دین کا نام دے دیا۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے مذہب کا لفظ نہیں ہے، مذہب کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ غیر قرآنی ہے۔ اب ہمارا یہ سوال ہے ان سے یا ان کے متبعین سے، اب وہ تو وفات پا چکے ہیں، ان کے پیروکاروں سے یا منکرین حدیث سے ہمارا یہ سوال ہے، آپ جو لفظ ایک بار بار بولتے ہو یا ان کی تحریروں میں ایک لفظ پایا جاتا ہے نظام ربوبیت، نظام ربوبیت، یہ کیا قرآن مجید کا کوئی لفظ ہے؟ یہ قرآن مجید کا کوئی لفظ ہے؟ نہیں ہے۔ یا آپ لوگ بار بار لفظ نظام بولتے ہو، قانون بولتے ہو، یہ قرآنی الفاظ ہیں؟ نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کا الفاظ کا مفہوم ہے۔ جس طرح یہ الفاظ جو آپ استعمال کرتے ہو قرآن مجید کے الفاظوں کا مفہوم ہے، اسی طرح مذہب بھی لفظ دین کا مفہوم ہے، لفظ دین کا ترجمہ ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یہ لوگ اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو داخل کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، دین اور مذہب کو الگ الگ کیا ہے قرار دے دیا۔ یہ کہا کہ جی دین جو ہے حکومت قائم کرنا، اسلامی حکومت کو قائم کرنا یہ دین ہے، باقی جو لوگ عمل کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، یہ دین نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ مذہب ہے۔ اور اس کا بہت لوگوں پر نقصان ہوا، لوگ عبادات سے دور ہو گئے، لوگ ان نمازوں کو رسم و رواج سمجھ کر ان کو مذہب کا نام دے کر ان کو عبادات کو چھوڑ دیا، جو کہ قرآن سے بھی ثابت تھی، اور ان کی اہمیت ان ظالموں نے گرا دی۔ جب مذہب اور دین الگ الگ معنی کر دیا، پھر عبادات جو تھی ان کی اہمیت کو انہوں نے ختم کر دیا، ان کی اہمیت لوگوں کے دماغوں سے وہ کیا ہے ختم کر دیا۔ اتنا بڑا نقصان ہوا اس چیز کا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، والیجا اور میرے لیے دین میرا دین۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے اخلاق بھی اچھے نہیں تھے، آخرت کے بھی منکر تھے، آخرت کا کوئی ان کے اندر جو ہے خیال نہیں تھا، فکر نہیں تھا، اکثریت کی حالت یہی تھی۔ تو ان کے ان نظریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کہا ہے، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین۔ اے اللہ کے نبی آپ ان کو فرما دیں، اب بتلا دیں ان کو
کہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ قابل حجت وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا دین ہوگا، تمہارے جو نظریات ہیں وہ دین نہیں ہوں گے، ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ نظریات مشرکین مکہ یا اہل یہود نے اپنے نظریات بنائے ہوئے تھے، ان نظریات کو بھی قرآن مجید نے دین کہا ہے ان کو، لکم دینکم والی دین۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ایک اور جگہ پر، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ آپ کنارہ کش ہو جائیں اے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور ان کے ذریعے سے ہم کو بھی یہ سبق ہے، آپ کنارہ کش ہو جائیں، آپ دور رہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا دیا ہے، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو تماشا بنایا ہوا ہے، لعب و لہو و لعب بنایا ہوا ہے، اپنے نظریات اس میں داخل کرتے ہیں، اپنی مرضی کا دین بناتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، آپ ان کو کیا ہے چھوڑ دیں۔ تو اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے مشرکین مکہ جو دین کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو جو ہے دینہم سے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح بعض یہ کہتے ہیں کہ جی دین جو ہے، منکرین حدیث کے جو بڑے تھے غلام پرویز، انہوں نے کہا ہے کہ مذہب جو ہے یہ اس کا تعلق ایسی عبادات سے جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور فکر ان کی یہ ہوتی ہے آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، تو وہ ایسی فکر رکھنے والے لوگ جو ہیں عبادات کرتے ہیں اور اس اعتبار سے کرتے ہیں، ان کی سوچ ہوتی ہے کہ آخرت میں کیا ہے وہ کامیاب ہوں گے، تو اس چیز کو بھی ان نظریات کو مذہب کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک اپنی تحریر میں طلوع اسلام میں ایسا کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، وہاں حکم کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ اب یہاں پر لفظ الدین کو قیامت کے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تو مفسرین لکھتے ہیں، بہت ہی بڑا نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دین کو اپنانے سے دین کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ ایسی عبادات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایسی عبادات آپ بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، تمہاری آخرت سنور جائے، تمہاری آخرت بن جائے۔ مالک یوم الدین، آخرت کی فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے الدین کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے دین اور مذہب یہ دونوں مترادف معنی ہیں، اس میں کسی کا کوئی قرآن مجید میں کوئی مختلف اس کا بیان نہیں آیا ہے۔ مشرکین کے نظریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کہا ہے اور اس سے دین باطل مراد ہے، اور مسلمانوں کا جو دین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کہا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جو انسان اسلام کو اپنا دین نہیں بنائے گا اور ادیان کو دین بنائے گا،
وہ قیامت والے دن خسارہ پائے گا، گھاٹے میں ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اسلام کا تعلق آخرت سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ دین قانون کے معنی میں بھی آیا ہے، اس کا کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس کو خاص کر دینا یہ غلط نظریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط نظریہ ہے۔ آئیے ایک اور بات بتلاتا چلوں۔ بعض لوگ جو ہیں دین کی اہمیت گھٹاتے ہیں اپنے ان نظریات سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نظریہ پیش کر رہے ہیں اصل دین یہ ہے، اصل دین یہ ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ اصل نہیں ہیں۔ وہ کیا اصل نہیں ہے؟ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ وفات پا چکے ہیں، وہ جو ہے کہتے تھے خلافت اصل دین ہے، خلافت یہ دین ہے اصل، باقی اس سے جو ہے اور جو چیزیں ہیں وہ کم تر ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کا یہ نظریہ بھی تھا۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنیاد جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادہ، نمبر 1 شہادہ، اور نماز قائم کرنا، یہ بھی اسلام ہے، اسلام دین ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ بھی ایک دین ہے، دین کا حصہ ہے، بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے ان کو بنیاد قرار دیا ہے۔ اور حدیث جبریل جو کہ مشہور ہے، حضرت جبریل آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مل اسلام، مل ایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیتے ہیں۔ اور قیامت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مجھے علم نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم نہیں۔ اور اسی طرح حضرت جبریل امین یہ سوال کرتے ہیں احسان کیا ہے، احسان، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل امین چلے جاتے ہیں۔ جبریل امین جب چلے جاتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون تھا؟ یہ جبریل امین تھے، یہ آئے تھے تاکہ تمہیں دین سکھلائیں، تاکہ تمہیں دین سکھلائیں، دین سکھلانے کے لیے انہوں نے یہ سوالات کیے۔ اب دیکھیے، تو جتنی بھی چیزیں ارکان ایمان میں شامل ہیں، ارکان اسلام میں شامل ہیں، اور قیامت کے بارے میں جو پوچھا گیا سوالات ہوئے اس حدیث میں، لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ ان چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا ہے، وہ بھی دین ہے، تو ان کی قدر و قیمت نہیں کم کرنی چاہیے۔ اپنے نظریات کو بیان کریں، بالکل بیان کریں، کسی نے نہیں روکا آپ کو، لیکن جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یا جو ترتیب اللہ تعالیٰ کے رسول نے رکھی ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے، ان کا لحاظ کیا جائے، اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو اللہ اور اس کے رسول پر غالب نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔